حافظ نعیم الرحمان سندھ اسمبلی دھرنے کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور پرامن مظاہرین پر جس طرح انہوں نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، پولیس کو مظاہرین کے اوپر چھوڑ دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں شیل برسائے ہیں۔ کچھ شیل یہ کارکنان گرفتاری سے بچتے ہوئے اٹھانے میں کامیاب ہو گئے جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ 2 مسجدوں میں انہوں نے شیلنگ کی اور ایک مسجد میں تو اس پر آگ لگی جس کو بعد میں بجھایا گیا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی آئی تو فائر ورکرز کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دہشت گردی ہے جو پیپلز پارٹی جس کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کارکنان کو روکنے کی کوشش کی ہے، کر دیا پیپلز پارٹی اور انکم ٹائپ کے لوگوں نے۔ اس شہر میں لسانی فسادات پھیلائے، اس شہر میں لوگوں کو تقسیم کیا، اس شہر کو جو منی پاکستان ہے اس کے حق کو مارا، اس کے ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر لیے۔ اس شہر کے بچے گٹر میں گر کر جان دے رہے ہیں، ٹرالوں کے آگے گر جاتے ہیں اور رون دیے جاتے ہیں۔ گل پلازا میں آگ لگی، یہ بجھا نہیں سکے۔ 200 کے قریب لوگ لاپتہ ہوئے اور ان کی اموات ہوئی۔ یہ مافیائی نظام ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے۔ ریڈ لائن کے نام پر تباہ کیا، کریم آباد انڈر پاس کے نام پر شہر کو برباد کیا اور ہزاروں ارب روپے یہ لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اور اس کے وڈیروں اور اس کے اتحادیوں نے اس شہر کراچی کو نہیں دیا، قبضہ کر کے میئر بٹھایا ہے اپنا۔ قابض میئر کو قابض میئر کہا جائے گا اور قابض سسٹم کو قابض سسٹم کہا جائے گا۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ تشدد کا راستہ اختیار کریں۔ انہوں نے پہلے بھی اس شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، لسانی فسادات کروائے، لیکن آپ ان کی سازشوں کو ناکام بنائے۔ اس پولیس سے ہماری لڑائی نہیں ہے، اس لیے میں پولیس کے نوجوانوں سے، جوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، افسروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری نہیں کریں۔ اس طرح بچوں کو اور عوام کو پکڑ دھکڑ نہ کریں، ان کے اوپر اس طرح سے شیلنگ نہ کریں۔ یہ پیپلز پارٹی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ شرجیل میمن صاحب نے کچھ کہا تھا، شاید اور بھی ان کے وزراء چلائیں گے، آئیں اور اس شیل کو دیکھیں۔ اور اس وقت بھی سندھ اسمبلی کے ارد گرد مسجد خضرا کے پاس، مسجد اہل حدیث اور حنیفیہ مسجد کے پاس ہزاروں کی تعداد میں یہ خول پڑے ہوئے ہیں جو پولیس نے شیلنگ کی ہے۔ آئین کے مطابق کراچی کی گورنمنٹ کراچی کے لوگوں کی ہونی چاہیے۔ قبضہ سسٹم نہیں چلے گا، قابض میئر نہیں چلے گا، قابض سی ایم نہیں چلے گا۔ اور یہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سمجھ کر رہی ہے کہ کیا اگر 17 سال اس نے کسی کے سہارے گزار لیے ہیں تو کیا لامتناہی اقتدار ان کو مل گیا ہے؟ میں پیپلز پارٹی کو وارن کرتا ہوں، شیخ حسینہ واجد سے سبق حاصل کر لیں۔ آج دیکھ لو بنگلہ دیش کا کیا حال ہے، تو تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے کوئی ایئر لفٹ بھی تمہیں دستیاب نہ ہو۔ اس لیے وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، پریزنٹیشن دے رہے ہیں، میجک شو کر رہے ہیں 2.5 گھنٹے کے، اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے دودھ شہد کی نہریں بہا دی ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مزید برباد کرنا اس شہر کو اور اس صوبے کو چھوڑ دو، بہت ہو گیا ہے۔ کوئی ونڈر بوائے اب آگے نہیں آئے گا۔ اب پاکستان کے عوام سمجھ چکے ہیں، زبردستی کوئی مسلط کرے گا تو سڑکوں پر اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ فاروق فرحان صاحب جو ہمارے ایم پی اے ہیں، اس وقت وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام کارکنان کو رہا کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اس معاملے کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات پھر آپ کے کنٹرول میں نہ رہیں۔ حافظ صاحب، کل چونکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی ہے اور قوم اس طرف بھی مشغول ہے، تیاریاں کر رہی ہے، دوسری طرف آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہو سکے گا اور کیسے یہ ساری چیزیں ہو سکے گی؟ کیوں نہیں ہو سکے گی یار؟ احتجاج اپنی جگہ ہے، وہاں پر بھی میچ ہو رہا ہے، یہاں بھی میچ ہوگا۔ کسی نے سندھ گورنمنٹ سے آپ سے رابطہ کیا یا آپ کی قیادت سے کوئی بات چیت ہوئی؟ وہ الزام لگانے کے 4 بجے تک آپ کو کہا تھا کہ یہ نہ کریں۔ واہ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی کچھ نہ کریں، کوئی پرامن مظاہرہ نہ کریں، کوئی احتجاج نہ کریں، ہم ڈاکہ ڈالیں، ہم چوری کریں، ہم ہزاروں ارب روپے کھا لیں، ہم کراچی کے بچوں کو گٹر میں ڈال دیں، ہم ٹرالوں کے نیچے رون دیں، ہم پانی سے محروم کر دیں، اور ہم نے کہہ دیا تھا آپ احتجاج نہ کریں۔ تو بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں جو آپ کی بات مانی جائے گی؟ پرامن احتجاج پر اس طرح سے شیلنگ کرنا، کاروائی کرنا، حملہ کرنا، اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔